السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے مطلب مسافر نے کسی شہر کے اندر شادی کری تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ مسافر وہاں مقیم کہلائے گا یا مسافر؟ کیونکہ فتاوی شامی میں اس ورڈ سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اختلاف بیان کیا گیا ہے کہ بعض کے نزدیک مقیم ہو جائے گا، بعض علماء کے نزدیک مقیم نہیں ہوگا، جبکہ جو مقیم والا قول جنہوں نے کیا ہے اس کو راجع قرار دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے کس مسئلے پر عمل کیا جائے گا اس اختلاف کی صورت میں سے، آیا مقیم ہوگا یا مقیم نہیں ہوگا؟ اگر تو وہ مقیم ہوگا تو جس نے عدم اقامت سمجھ کر کئی سالوں سے وہاں پر جو ہے قصر نماز پڑھی تو اس قصر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ لوٹانی پڑیں گی جبکہ ان کا پتہ بھی نہیں کتنے دن رہا، کب گیا اور کتنے دن رہا؟ تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ مسافر نے کہیں شادی کر لی تو وہ وہاں مقیم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں وضاحت فرمائی جائے کہ یہاں پر شادی کرنا یہ اس کو مقیم کر لے گا وہاں پر یا نہیں مقیم کرے گا؟ جبکہ بیوی کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ میکے جب جاتی ہے تو وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر ہوتی ہے، سسرال میں وہ مقیم کہلاتی ہے، اس کے لیے یہ وطن اصلی ہے۔ تو کیا شوہر کا وہ وطن اصلی بن جاتا ہے وہاں شادی کرنے سے؟ کیا وطن اصلی کی تعریف میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ وہاں کسی جگہ شادی کر لی تو اس کو مقیم بنا دے گا؟ اس تمام کی وضاحت کی جائے برائے مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن اصلی اور وطن اقامت یہ وطن کی دو قسمیں ہیں۔ وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہوں یا وہاں سکونت اختیار کر لی ہو اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا، تو یہ وطن اصلی کی تعریف ہے۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یعنی مسافر نے کہیں شادی کر لی تو وہ جگہ اس کے لیے اقامت کی ہوگی یا نہیں، یعنی وہاں وہ مقیم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارِ شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں چوتھے حصے میں کہ مسافر نے کہیں شادی کر لی اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن وہ مقیم ہو گیا۔ تو یاد رکھیں یہاں صرف شادی کرنے کی بنیاد پر یہ مقیم نہیں ہو جا رہا ہے، بلکہ بیوی کو وہیں لے کر کے رہے گا، یہ ارادہ ہے اس کا، اگرچہ وہ 15 دن نہ رہے اس وقت تو اس صورت میں وہ مقیم ہو جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی کے دو وطن اصلی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کے کہیں دوسری جگہ چلا جائے یعنی بال بچوں کو، اور وہیں پر اس نے اقامت اختیار کر لی تو اس کے لیے وہ وطن اصلی ہو گیا۔ اور مال و اسباب اس کے دوسری جگہ پر ہیں، زمین و جائیداد اور اسباب ہیں جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہیں۔ تو ایک آدمی کے اس طریقے سے دو وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر شاہ بھائی یہ ہے کہ فقط شادی کرنے کی بنیاد پر مسافر ہو جا رہا ہے، تو اگر کسی نے شادی کر لی اور وہاں پر نہیں رہا تب اس صورت میں وہ مقیم نہیں ہوگا، بلکہ شادی کرنے کے بعد وہیں پر بیوی کو رکھنے کا ارادہ ہے، اگرچہ وہ فی الفور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی وہ مقیم ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کے دو وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے کیونکہ بیوی بچوں کو رکھنے کا اس کو وہی ارادہ ہے تو ایک وطن اصلی یہ ہو گیا، جہاں پر ماں باپ مال و اسباب رہتے ہیں ایک وطن اصلی اس کا وہاں ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں جب یہ اپنی بیوی کو لے کر کے وہیں رہنے کا ارادہ رکھتا ہو اگرچہ فی الفور 15 دن کا ارادہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ مقیم ہو جائے گا۔ اور رہا عورت کا معاملہ تو چونکہ عورت کے لیے جو اصلی جگہ ہو جاتی ہے وہ اس کی سسرال ہو جاتی ہے، میکہ جو ہے وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، تو وطن اصلی اس کا حقیقی اعتبار سے سسرال ہو جاتا ہے، اور میکہ جو ہے وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، اس لیے سسرال وطن اصلی اور وہ وطن اقامت
نہیں ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت جو ہے میکے میں رہنا نہ چھوڑے بلکہ جو ہے سسرال عارضی طور پر ہو تو وہ اس کا میکہ ہی وطن اصلی رہے گا، لیکن اکثر ہوتا ہی ایسا ہے کہ عورتیں چھوڑ ہی دیتی ہیں میکے تو اور وطن یہ جو سسرال ہوتا ہے اسی میں وہ رہتی ہیں اور اس کا پھر رہنے کی بنیاد پر وہی وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔